بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے آج. سورہ مریم بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جب سورہ کہف نازل ہو چکی ہے. سورہ کہف پر بات کرتے ہوئے اس وقت یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں پر ابتلا و آزمائش کا معاملہ سخت ہوتا جا رہا ہے اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ موجود ہے، یعنی حبشہ کی ہجرت. حبشہ میں مسلمان جو ہجرت کر گئے تھے، تو اب یہ سورہ مریم ہجرت حبشہ سے پہلے یہ بھی نازل ہوئی ہے اور گویا کہیے کہ حبشہ جو کہ عیسائیوں کا شہر ہے، ملک ہے، تو وہاں پر بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کو ان کے ساتھ گویا کہیے کہ زیادہ راہ کے طور پر دیا ہے. اس کا پس منظر یقینی طور پر ان حالات کا سامنے رہنا چاہیے کہ کن حالات کے اندر یہ ہجرت حبشہ واقع ہوئی ہے اور اس صورت کے اندر جو پیغام موجود ہے وہ کس طریقے سے وہاں پر ان لوگوں کو جہاں پر وہ گئے ہیں حبشہ میں ان عیسائیوں کو دیا گیا ہے. تو یہ اس کے حوالے سے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی ہے اہل ایمان کو اور مداہنت سے بچنے کی جو تعلیم اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اگر ان حالات کو دیکھیں تو وہ ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. یعنی جب قریش مکہ نے یہ دیکھ لیا کہ اب تضحیک سے اور استہزاء سے اور کوئی ڈرا کر اور دھمکا کر اور کچھ لالچ دے کر لوگوں کو اپنے مقصد سے ہٹایا نہیں جا سکتا، تو پھر انہوں نے تنگ کرنا اور تکلیفیں دینا اور ستانا اور قید کرنا اور بھوک و پیاس کی تکلیفیں دینا، یہ سارے جو کام شروع کر دیے. اور پھر انہوں نے اس طرح کا یہ معاملہ اختیار کیا کہ ہر قبیلے میں جو لوگ مسلمان تھے اس قبیلے کے، یعنی ایک قبیلہ دوسرے پر نہیں بلکہ ظاہر سی بات قبائلی عصبیت تو موجود تھی، اس لیے یہی تھا کہ قبیلے کے لوگ ہی اپنے لوگوں کو قابو کریں گے. لہٰذا اس میں انہوں نے یہ کام کیا کہ جو لوگ ان کے اپنے قبیلے کے تھے انہی کے ساتھ جو ہے وہ انہی کے قبیلے والے ظلم کرتے، زیادتیاں کرتے، اس بنیاد پر کہ انہیں اسلام سے روکا جائے، اسلام سے پھیر دیا جائے. اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کا معاملہ اور زیادہ تھا کہ جو غلام تھے یا موالی تھے، موالی سے مراد یعنی جو کسی کی تبلیت میں یعنی باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے اور کسی کی پناہ کے اندر جو ہے وہاں پر موجود تھے، یعنی ان کا اپنا قبیلہ اس طرح وہاں موجود نہیں تھا. تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا گیا. مثلا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، عبیس ہیں، زنیرہ ہیں، عمار بن یاسر اور ان کے والدین ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا گیا، یعنی انہیں مارا جاتا اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر انہیں لٹا دیا جاتا، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا اور تاکہ گھنٹوں کے حساب سے گویا کہیے کہ تڑپتے رہیں، اور پھر جو ظلم ان سے ممکن تھا، ان کے بس میں تھا، وہ سارے ان پر کیے جاتے. یہاں تک معاملہ ہوتا کہ جو لوگ محنت مزدوری کرتے یعنی پیشہ کوئی کام ایسا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان سے محنت مزدوری کا کام کرا لیا جاتا اور پھر انہیں اجرت نہ دی جاتی. اس اعتبار سے یہ یعنی جو ان کے لیے مقام تھا وہ کام کرتے. تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات یہ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، تو ایک موقع پر عاص بن وائل نے مجھ سے کام کرایا اور جب میں اس سے مزدوری طلب کی لینے گیا اجرت اس سے، تو کہنے لگا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انکار کرو، جب انکار کرو گے تو اجرت دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. گویا کہیے کہ یہ طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا زیادتی کا. پھر اسی طرح سے یہ جو لوگ تجارت کرنے والے تھے ان کے کاروبار کو ختم کرنے، ان کو جو ہے کہیے کہ تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش وہ کرتے رہے. یہ حالات تھے جن کے اندر کہ یہ ہجرت حبشہ کا معاملہ سامنے آتا ہے. اسی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجب کے مہینے میں اہل ایمان سے یہ بات کہی. اس میں 5 نبی کا زمانہ ہے یہ، جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ اچھا ہو کہ تم لوگ حبش کی طرف نکل جاؤ. وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے. جب تک کہ اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو.
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تو جب یہ آپ کا کی طرف سے یہ گویا کہ یہ اجازت مل گئی یا آپ کی طرف سے یہ حکم مل گیا یا آپ نے لوگوں کو یہ مشورہ دے دیا، تو اس پر ابتداً 11 مردوں اور 4 خواتین نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یہ بھی جب لوگ مکے کے مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا یہ ارادہ ہے تو انہوں نے اس سے بھی انہیں باز رکھنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جب یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ نکلے ہیں تو ان کا پیچھا کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال جو امر طے شدہ تھا اس کے مطابق وہ انہیں پکڑنے میں ناکام ہو گئے اور یہ لوگ بہرحال حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب یہ چلے گئے اور پھر وہاں پر یہ اطمینان کے ساتھ رہنے لگے تو پھر ان کے بعد چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 ایسے مسلمان جو کہ قریش کے ساتھ قریش میں سے نہیں تھے، یعنی غیر قریشی مسلمان جو ہیں یہ وہاں پر جمع ہو گئے، اور مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 مسلمان رہ گئے، یعنی یہ ایسے حالات تھے۔ اب یہ جو ہجرت ہوئی ہے اس ہجرت کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہاں، تو اس کی بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس ہجرت سے مکے کے اندر یعنی گویا کہ یہ گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے ہی لوگ تھے، سارے قبیلے مختلف قبیلوں سے نکلے ہوئے لوگ تھے، تو ہر گھر سے ہی تقریباً یعنی ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا فرد شامل تھا جو کہ مسلمان تھا اور وہ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی، کسی کی بھائی، کسی کی بہن۔ ابو جہل جو ہے خود اس کے بھائی سلمہ بن حشام، ان کے چچا زاد بھائی بھی، اور پھر اسی اعتبار سے عیاش بن ابی ربیعہ اس کی اپنی چچا زاد بہن ہے ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی۔ ابو سفیان اس وقت تو ظاہر ہے بڑے سرداروں میں تھے اور مشرکین کے ساتھ تھے، اس وقت مشرکی تھے، اسلام تو بعد میں قبول کیا ہے۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ اور عتبہ کے بیٹے جو حذیفہ رضی اللہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر اسی طرح سہیل بن عمرو کی بیٹی ہیں سہیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح یہ سارے ایسے مشہور یعنی ایسے لوگ تھے، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، انہی کے گھر سے لوگ نکل کر چلے گئے۔ تو ایسے یہ صورتحال جو تھی ان کے لیے سخت تکلیف کا باعث تھی کہ گھر سے خاندان سے کوئی آدمی جو ہے نکل کر چلا گیا۔ تو یہ بات انہیں اس طور پر بھی گوارا نہیں تھی کہ مسلمان کہیں جا کر اطمینان کی زندگی بسر کریں، یہ بھی انہیں نہیں تھا، اور پھر اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ انہیں کسی طرح سے واپس لے کر آیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ گھروں کے اندر سبھی لوگ ہوتے ہیں، مائیں پریشان ہیں بچوں کے لیے، بھائی پریشان ہیں بہنوں کے لیے، تو یہ بھی صورتحال تھی کہ بعض لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور گویا ان کے دل پر اس نے بڑا گہرا اثر ڈالا ان لوگوں کے چلے جانے سے۔ تو اسی اعتبار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ اسلام دشمنی کے حوالے سے جو ان کا رویہ اس وقت تھا، یعنی حبشہ کے ہجرت کے بعد وہ اس وقت جو ہے مسلمان ہوئے ہیں، تو اس موقع پر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس میں پہلی چوٹ جو ان کے دل پر لگی ہے تو روایات میں بات سامنے آتی ہے وہ اسی واقعے کے صورت میں سامنے آتی ہے کہ ان کی ایک رشتہ دار ہیں لیلہ بنت حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے گھر میں اپنا سامان باندھ رہی تھی کہ عمر جو ہے ہمارے گھر میں آ گئے۔ یہ عمر جو ان کے رشتہ دار تھے، تو ان کے شوہر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے کے گھر میں تو آ کر کہا کہ عبداللہ کی ماں کہاں جا رہی ہو، سفارمان بدر آئے کدھر جا رہی ہو؟ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ کہاں جا رہی ہو تو اس پر انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا، اللہ کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں اللہ ہمیں چین دے۔ وہ کہتی ہیں یہ سن کر عمر کے چہرے پر رقت کے ایسے آثار طاری ہوئے جو میں نے کبھی ان پر نہ دیکھے تھے، اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ مقصد یہ کہ اس کے یہ اثرات بھی ہوئے، ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے گویا کہیے کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر اور دیار غریب الوطنی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی آج کا دور اور اس دور میں بہت بڑا فرق ہے کہ جو لوگ اپنا وطن، اپنا قبیلہ اور اپنا جگہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ان کے لیے ٹھکانہ ملنا مشکل ہوا کرتا تھا۔ ایسے حالات کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی خاطر یہ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے خاندان چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس کے اثرات بھی لوگوں پر ہوئے۔ دوسری طرف یہ مشرکین مکہ کا جو معاملہ تھا، انہیں یہ بات کسی طرح سے گوارا نہیں تھی کہ مسلمان جو ہے وہ چین کے ساتھ، امن کے ساتھ کہیں پر رہ سکیں، لہٰذا انہوں نے پھر ایک حرکت کی، انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور اس کے اندر عمرو بن عاص، ان دونوں کو یہ سفارتکار کے طور پر بھیجا، انہیں تحفے تحائف دیے اور ساتھ میں کہا کہ جاؤ نجاشی کے پاس اور جا کر اسے آمادہ کرو کہ وہ ان لوگوں کو تمہارے ساتھ واپس بھیج دے۔
تو یہ لوگ گئے وہاں پر اور جا کے انہیں پہلے جو یعنی سفارتکاری کے وہی طریقے جو آج ہیں وہ کل بھی ہوا کرتے تھے کہ انہیں اگر پہلے جا کر وہاں کے جو اس کے دربار کے لوگ ہیں انہیں تحفے تحائف پیش کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ کل جب ہم بادشاہ کے سامنے بات کریں تو آپ ہماری حمایت کریں. اس موقع پر گویا کہیے کہ انہوں نے اس طرح سے رشوت پیش کر کے انہیں تیار کیا. جب اگلے دن بادشاہ کے پاس پہنچے دربار میں اس کے نجاشی کے تو اسے جا کر کہا کہ ہمارے پاس ہمارے لوگوں میں سے کچھ بلکہ جو الفاظ اس کے لیے آتے ہیں روایت میں چند لونڈے یعنی اس انداز سے کہا کہ وہ جو ہے ہمارے گھروں سے وہاں سے نکل کر آ گئے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ چند نادان لوگ ہیں یہ اور یہ انہوں نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا اس پر ہمارا دین بھی چھوڑ دیا آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ایک نیا دین جو ہے نرالا دین ان لوگوں نے نکال لیا ہے. اب ہم اشراف عرب کی طرف سے آئے ہیں آپ کے پاس اور اس حوالے سے آئے ہیں کہ آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں. جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو جو لوگ رشوت کھائے بیٹھے تھے اس کے اپنے یعنی دربار کے لوگ تو انہوں نے بھی فوراً ساتھ ہی ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ایسے لوگوں کو تو بھیج دینا چاہیے, پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, کیا ان کا مقصد ہے. جب وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اپنے قبیلے یا اپنے وطن کے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف شکایت کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو رکھنا ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی باتیں لوگوں نے شروع کی تو نجاشی نے بگڑ کر یہ بات کہی کہ نہیں, جن لوگوں نے میرے وطن میں آ کر یعنی میرے ملک میں آ کر پناہ لی ہے اور اس اعتبار سے گویا کہیے کہ انہوں نے مجھے اس کے لائق سمجھا ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تو میں انہیں اس طریقے سے واپس نہیں کروں گا جب تک کہ ان کی بات نہ سن لوں. تو بلاوا بھیج دیا مسلمانوں کی طرف کہ آئیے آ کر بتائیے کیا معاملات ہیں. تو جب مسلمان کے پاس یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چل کر بات کرنی ہے, کس طرح سے بات کی جائے. تو یہ بہرحال مسلمان جمع ہوئے اور دربار میں حاضر ہوئے اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے جو ہے نمائندگی کرتے ہوئے گفتگو شروع کی. تو بادشاہ نے نجاشی نے جیسے ہی لوگ آئے تو آتے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا, میرے دین بھی داخل نہیں ہوئے اور ایک نیا کام تم نے شروع کر دیا. تو اس طرح سے اس نے ان سے سوال کیا. تو اب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جب بات شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے عرب کی اس حالت کی تصویر پیش کی جس حالت میں لوگ پہلے تھے. بتایا کہ ہم مردار کھاتے تھے اور ہمارے پاس لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور ہمارا یہ حال تھا اور یہ حال تھا اور یہ حال تھا, یعنی یہ سب بتایا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک نبی ہمارے اندر مبعوث کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جن کی تعلیمات یہ ہیں, انہوں نے ہمیں یہ اخلاقیات کی تعلیم دی, ہمیں یہ سب بارے بتائیں. اس پر ہمارے لوگ ہمارے دشمن بن گئے اور کوئی معاملہ نہیں. یعنی اسلام کی تعلیمات جو ہیں اس میں وہ تعلیمات ہی سے اس طرح کی ہیں کہ جسے سن کر ایک آدمی شریف آدمی جو ہے متاثر ہوگا کہ اخلاقیات کیا زبردست ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں, یعنی لوگوں کے ساتھ عدل کرنے کی بات کرتے ہیں, حقوق کے ادا کرنے کی بات کرتے ہیں, اخلاقیات کے اعلیٰ مرتبے کی بات ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ جب نجاشی نے بات سنی تو اس نے بتایا کہ یہ بات ان سے کہا کہ اچھا جو کلام تمہارے نبی پر اترا ہے وہ سناؤ. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قریش نے ان حالات نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اس دوران میں اور جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئیں, اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آ گئے. تو کہا کہ یہ سناؤ مجھے کہ کیا تمہارے نبی پر جو ہے قرآن نازل جو کتاب نازل ہوئی اس میں سے کچھ سناؤ. تو یہی سورہ مریم, اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ سورہ مریم جو اللہ رب العالمین نے پہلے نازل کی اور ان کے ساتھ یہ گویا کہیے کہ زاد راہ کے طور پر چلی گئی, تو انہوں نے سورہ مریم میں سے اس حصے کی تلاوت شروع کی جو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے نازل ہوا. جب ہم آگے پڑھیں گے بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اس میں جب یہ اس نے سنا تو قرآن سنتا گیا اور روتا گیا. تو روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ جو کلام جو تمہارے رسول پر اترا یہ کلام اور انجیل ایک ہی شمع کے نکلے ہوئے دو نور ہیں, ایک ہی اس سے نکلے ہوئے سر چشمے سے نکلے ہیں یہ. اور اس نے کہہ دیا کہ میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا. یہ بات ختم ہو گئی. اب یہ معاملہ جب ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سفارتکار تھے انہیں سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اور عمر بن عاص نے کہا اپنے ساتھی سے عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہ کل میں ایسی چال چلوں گا کہ ان کی ساری ہریالی کی جڑ کاٹ دوں گا, یعنی میں دوسرا حربہ استعمال کرنے والا ہوں. یہ بات اس نے کہی اور پھر کہا اگلے دن بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کہا کہ ذرا ان لوگوں سے بلا کر پوچھئے یہ آج عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں, یعنی یہ تو نہیں کہا اس نے اپنی زبان سے نہیں نکالا, کہا بڑی بات جو ہے ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے. اب یہ سوال اس نے ان کے سامنے رکھ دیا دربار کے اندر. تو اس پر نجاشی نے پھر بلوایا انہیں.
اب مسلمانوں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ مسئلہ کیا درپیش ہے. اب ظاہر یہ لوگ تو عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، انہیں الوہیت میں شریک کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بات تو موجود تھی کہ عیسائیوں کا عقیدہ اس طرح کا ہے موجود. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب انہوں نے بلایا ہے تو اب ہم کیا کریں، اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اب اس موقع پر جب مشورہ کیا تو یہ بات طے ہوئی کہ ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی ہے اور جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے. ہم اس موقع پر کسی مداہنت سے کام نہیں لیں گے کہ چلو یہ مسئلہ ہے اس وقت تو ہے، جان بچانے کی بات ہے لہٰذا کوئی اور بات کہہ دی جائے. کہا نہیں، ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، یعنی صحیح عقیدہ بیان کر دیں گے. اور یہی مقصد ہے سورہ مریم کے نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ اور جا کے سناؤ ان لوگوں کو، جا رہے ہیں وہاں پر پناہ کے لیے، لیکن یہ بات کہ اسلام اس معاملے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے. اب اسی میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. تو جب اس نے پوچھ سوال کیا نجاشی نے تو اس پر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں هو عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمۃ القاها الی مریم العذراء البتول، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا. یہ جواب انہوں نے دیا، قرآن سے ماخوذ یعنی اس کی روشنی میں جواب دیا. نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی ایسا صحیح العقیدہ آدمی سامنے آ گیا، بات سامنے آ گئی کہ اس کا یہ عقیدہ ہے. تو اس پر جو ہے اس نے کہہ دیا کہ سب نے اپنا یہ تحفے تحائف اٹھاؤ، مجھے رشوت نہیں درکار ہے اور میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. حالانکہ اس روایت بات آتی ہے کہ اس وقت میں درباریوں کو یہ بات پسند دیا، انہیں بڑی ہوں کر کے بات یعنی ایسی بات کی. تو اس نے کہا چاہے تم جتنی ہوں کرو لیکن میں انہیں واپس نہیں کیا جائے گا. اور مسلمان امن اور اطمینان کی زندگی وہاں بسر کرنے لگے. تو اس میں جو چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ کیا ہے، مشکل ترین حالات کے اندر بھی مدد کہاں سے آئے گی انسان کو پتہ نہیں چلتا. بظاہر تو یہ اندیشہ ہے کہ عیسائیوں کے بعد ملک میں جا رہے ہیں، وہاں پر ہم یہ بات کریں گے تو یہ تو مشتعل ہو جائیں گے، یہ خلاف بات ہو رہی ہے. لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ انہی کے اندر جو ہے اور وہ جو سب سے بڑا ہی آدمی جو ہے اسی کا وہ جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح العقیدہ آدمی ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے ابھی اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی ہیں. اسی نجاشی کے بارے میں ایک بات ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کی بات بھی ہمارے سامنے روایات میں آتی ہے کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کیا ہے. اور اسی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. یہ سب چیزیں روایات کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں. تو غرض یہ کہ یہ وہ حالات ہیں جس کے اندر یہ سورہ مریم نازل ہوتی ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی ہے کہ ذرہ برابر مداہنت یعنی اپنے صحیح موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، صحیح بات کہنی ہے چاہے وہ بات کسی نقصان کا اسے اندیشہ ہی کیوں نہ ہو. اس اعتبار سے گویا کہ یہ عقیدے کے اعتبار سے جو بات ہے وہ اس کے اندر سامنے رکھ دی گئی ہے. باقی حالات کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر الگ اس کے اعتبار سے حکمت عملی ہوتی ہے. پھر اس میں آگے سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس میں پھر یہ بات بتا دی گئی ہے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے، دیکھو جس طرح آج تم نے ان لوگوں کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے، کل اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اور ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. وہی ابراہیم علیہ السلام جن سے تم اپنا رشتہ جوڑتے ہو اور جن کی بنیاد پر تم فخر کرتے ہو، یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا. تو آج بالکل بعین ہی اسی مقام پر جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے آج یہ مسلمان ہیں اور تم اسی مقام پر ہو جہاں پر ان کی مشرک قوم تھی، ان کے باپ تھے جو ظلم کر رہے تھے. تو اس اعتبار سے گویا انہیں یہ ایک آئینہ دکھایا گیا ہے. پھر انہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کے مرتبے بیان کیے ہیں اور جو اللہ نے انہیں سچی ناموری عطا کی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بعد کے آنے والوں کو. تو اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ جناب یہ جو تمہیں اس وقت یعنی غریب الوطنی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا پڑا ہے تو کل کیسی بہترین نتیجہ اس کا تمہارا انتظار کر رہا ہے جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. تو یہ سارے پیغامات ہیں کہ تحت یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اس میں یہ چیزیں اس حوالے سے سامنے آتی ہیں کہ جب مشکل حالات ہوں تو مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کی کتاب میں ہی ان کے لیے سارے مسائل کا حل موجود ہے. آئیے آتے ہیں سورہ مریم کی طرف جس میں اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. یہ زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ اس سے پہلے سورہ ال عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں
جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی وفد نجران کی آمد کے موقع پر جو خطبہ نازل کیا ہے. وفد نجران بھی عیسائی تھے، عیسائیوں کا وفد تھا، اور ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی تھی. تو اب سورہ آل عمران میں وہ ذکر آ رہا ہے. سورہ آل عمران ظاہر مدنی صورت ہے، اور وفد نجران 9 ہجری کے اندر آیا ہے، یعنی بالکل آخری زمانہ ہے. تو اس وقت وہ چیزیں نازل کی ہیں، بات یہیں سے شروع کی ہے وہاں بھی کہ یہ، بلکہ اس سے پہلے بات اور زیادہ تفصیل کے ساتھ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے بات شروع کی ہے، اور پھر معاف کیجیے مریم علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے بات شروع کی ہے، اور پھر ان کی جو تولیت میں زکریا کی وہ آئی ہیں سرپرستی میں، پھر وہاں سے اس واقعے کا ذکر شروع ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل وہاں پر ہمارے سامنے زیادہ رکھی ہے. تو اسی میں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، پکارا ہے. اس میں وہ موقع بھی سامنے آتا ہے سورہ آل عمران میں کہ کس موقع پر پکارا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس جو ہے ہر طرح کے پھل موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، تو اس پر انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہ جو وہ موقع پھل دیتا ہے، اس طرح کے انعامات کرتا ہے اپنے نیک بندوں پر، تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی ہے. اب یہاں اللہ نے وہ سب ذکر نہیں کیا ہے، اور اس اعتبار سے یہاں اس کا ایک دوسرا محل اور دوسرا پیغام بن جاتا ہے. اور وہ کیا ہے، آگے بڑھ کر اس کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پہلی بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے، ندان خفیہ، ندان خفیہ. اب ندان خفیہ کی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی دعا کے ادب کے اندر یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ دعا کو یعنی اس طرح سے اللہ سے دعا کرنا کہ اس کے لیے کسی اظہار کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زور سے بلند آواز سے دعا کی جائے، بلکہ ندان خفیہ کہ بڑی خاموشی سے، بڑی آہستگی سے اپنے رب کو خفیہ طور پر چپکے چپکے گویا کہیے کہ پکارا. اور پھر کیا کہا، قال رب انی وحد العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے میرے اللہ، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. اب یہ دعا جو سامنے آگے آ رہی ہے، اسی کا پس منظر میں وہی بات کہتے ہیں. اب دعا جو مانگنے جا رہے ہیں آگے، دعا ایسی ہے جو عام حالات کے اندر گویا کہیے کہ ایک ندرت اس کے اندر ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ گھل گئی ہیں، گھل رہی ہیں، یعنی کمزور پڑ گئی ہیں اس حد تک، اور میرا سر جو ہے بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. بھڑک یعنی اس کو آگ سے تشبیہ دی ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے، بال سارے سفید ہو چکے ہیں، یعنی بڑھاپے کا یہ عالم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب جو آگے بات کرنے جا رہے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں، معاملہ یہ ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. یعنی یہ جو بات ہے، یہ بات بڑی اہم بات ہے یہ، اور ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. بعض اوقات انسان اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے لیکن اسے اس طرح کا یقین اور اعتماد حاصل نہیں ہوتا ہے. حالانکہ بات یہ اگر ہم دیکھیں، ہم سوچیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم نے جو چاہا اس میں سے کیا کیا کچھ نہیں ہمیں ملا. بعض اوقات تو یہ بات سامنے آئے گی، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سبھی کچھ ملا، یعنی جلد یا بدیر. بس بات اتنی ہوتی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ کھڑے گھاٹ یہ کام ہونا چاہیے. اب اللہ کی حکمت ہے کہ کبھی کام ہوگا، کس وقت یہ کام کیا جائے گا. تو انسان کو چیزیں ملا کرتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں دیر لگتی ہے، یا کوئی چیز جو ہے نہیں دی جاتی، اس کے عوض میں کوئی اور چیز دے دی جاتی ہے، تو وہ اللہ کی حکمت کا معاملہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے، ورنہ دعائیں قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں. اس نے بندوں سے یہ بات کہی ہے کہ تم دعا مانگو، میں قبول کروں گا. تو اس میں اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. اور یہ واقعہ ہے. انسان جو ہے سچائی کے ساتھ میں اپنا جائزہ لے اور اسے اللہ توفیق دے کہ وہ گمراہی کی طرف نہ جائے، تو وہ اندازہ کر لے گا کہ اللہ نے کیا کچھ اسے دیا، جو مانگا وہ اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ اس کے فضل، اس کی مہربانی کی بات ہے. تو یہ بات کہتے ہوئے آگے بات کرتے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے میرے رب اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اب یہ بات جو اس میں اب دعا کی بات آگئی، صاحب نے کیا دعا مانگی ہے؟
اب ایک دعا مانگی ہے، ظاہر سی بات ہے، ویسے تو بات یہ آدمی کہتا ہے بڑھاپے کے اندر، بڑھاپے میں اب اولاد کی دعا مانگ رہے ہو، خواہش کر رہا ہو، یہ کون سی مناسب بات ہے؟ یہ یعنی آدمی سوچتا ہے بات، اور اس حوالے سے کہ جب کہ بیوی بھی بانجھ ہے اور ساتھ ساتھ خود بھی اب بڑھاپے کی، یار خود ہی اپنے بیان کیا ہے کہ میری ہڈیاں گل گئی ہیں اور میرا سر جو ہے بڑھاپے سے بڑا گٹا ہے، یعنی سب سفید ہو گیا ہوں، اور اب یہ بھی دعا کرتے ہیں ساتھ ساتھ، یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہی کہ ایسے موقع پر دعا کرنا، جبکہ عادتاً ایسا ہونا ممکن نہیں، جب پوری زندگی گزر گئی اور اس وقت میں جبکہ صورتحال اس سے بہتر تھی، اس وقت یہ بات نہیں ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بیوی بھی بانجھ ہے، تو اب یہ بڑھاپا، یہ گویا کہیے کہ شیخ فانی، اور ایک ایسی عورت جو کہ عمر بھر اس نے اس حالت میں گزاری ہے کہ بانجھ ہے، اور بڑھاپے کے اندر جو ہے یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو اب یہ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے مانگنے کی بنیاد کیا ہے، اس دعا کے مانگنے کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے بنیاد ایک بات تو یہ ہوتی ہے، انسان ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے، ہو سکتا ہے کبھی پہلے بھی دعا کی ہو، اس کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، انسان اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن یہ جو انبیاء کا معاملہ ہے جو خصوصیت سے بالکل الگ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کام جو آگے چلانا ہے، اس کام کے لیے مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، اس کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام بھی دیے، اور اس بات چلی آگے، لیکن یہ اس موقع پر پہلے بیٹے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ان کی عمر بھی ہوا کہ 96 برس ہے اس زمانے میں جب وہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے انہیں بھی عطا کی ہے۔ اب یہاں یہ بھی دعا کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام، اور ساتھ ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ کس لیے چاہیے۔ تو پہلی بات وہ اس میں جو بیان کرتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، انی خفت الموالی، مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ جو میرے موالی یہ جو مولا کی سے ہے، یہ اس کا، تو اس میں یہ بڑا، اس کے معانی میں بڑی تفصیل ہے، یعنی کافی معانی اس کے نکلتے ہیں۔ تو اس میں ایک معنی اپنے عزیز و رشتہ دار، چچا زاد، بھائی وغیرہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ان کا خاندان ہے جس کے ذمے یعنی مذہبی ذمہ داریاں ہیں، بنی اسرائیل کے جو معاملات ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جب یہ آگے بڑھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وہ کہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں جو بالادستی عطا کی ہے، سب چیزیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے جو تقسیم کی ہے، تو اب ساری جو سلطنت ہے، جو کام ہے، ملک کا انتظام ہے، وہ 12 قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی 13واں جو یہ قبیلہ ہے، یہ لادی بن یعقوب ان کا گھرانہ ہے، جسے جو کہیے کہ یہ ہارون کا خاندان کہلاتا ہے، انہیں جو ہے خاص طور پر مذہبی خدمات کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ان کے اندر بھی، ان کے پاس بھی جو ہے ان کا ہارون کا خاندان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں یہ ان کا، تو ان کے اندر ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ 24 خاندان ہیں۔ اب ان کے ذمے یہ تھا کہ یہ مقدس میں جا کر اور وہاں پر عبادات کے معاملات جو ہے بجا لائیں، اس طرح کے معاملات، اس کی خدمات اور اس کی سارے جو ہے کہ یہ دیکھ کرنے کے کام ان کے ذمے تھے۔ اگر ہم یہ بھی موازنہ کریں اپنا اور ان لوگوں کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے دین ہمارے لیے کتنا آسان کر کے پیش کر دیا ہے کہ ہمارے لیے تو ہر آدمی کے لیے ہر کام کرنا سب لوگ کر سکتے ہیں، یعنی عبادات کے اعتبار سے کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس میں تقسیم کر دیا تھا اس معاملے کو۔ تو اب یہ لوگ 24 خاندان تھے، تو اپنے جو یہ خاندان میں سے زکریا علیہ السلام جو ہے اس کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے کہ وہ یہ دینی خدمات انجام دیں گے۔ اب یہ دیکھتے تھے کہ میرے بعد میرے خاندان میں کوئی ایسا آدمی مجھے نظر نہیں آتا جو ان ذمہ داری کو اٹھا سکے، تو اب انہیں احساس ہو رہا ہے میرے بعد تو پھر معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ آدمی کو اپنے بعد والوں کے لیے، اپنے بعد آنے والوں کے لیے کوئی تیاری کرنی چاہیے۔ بھائی آج یہ کام ہم کر رہے ہیں، کل ہمارے بعد یہ کام کون کرے گا؟ تو اپنے جانشین تیار کرنا، یعنی یہ کام بھی اپنے آدمی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں اب یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پیچھے ڈر ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ کوئی آدمی ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ جو یہ سارا کام کرے، لہٰذا مجھے ڈر ہے ان کے بگڑ جانے کا۔ مجھے کہتے ہیں نا بھائی انی خفت الموالی، اپنے بھائی بندوں کے بارے میں مجھے خوف ہے۔ ورائی یعنی بڑی بات، یعنی اس گناہوں کی طرف بھی جاتا ہے اس کا اشارہ، تو ان کی برائیوں کا مجھے خوف ہے۔ لہٰذا اب اس معاملے میں یہ تو میں جانتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا فہب لی من لدنک ولیہ، یعنی اس میں تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما دے۔ اب دیکھیے یہ جو کہا نا یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ یہ جو ہے میری میراث بھی پائے اور میرے اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، تو یہ وارث ان معنوں میں نہیں جیسے ہم وارث ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔
ہم جب وارث ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہماری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی اگر وارث نہ ہوا کوئی. ایسے کہتے ہیں نا لوگ کہ اگر اولاد نرینہ نہ ہوئی تو اب تو آگے نسل نہیں چلے گی, ہماری وراثت ہی ساری ختم ہو جائے گی, سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو انبیاء کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ بات واضح رہنی چاہیے, احادیث کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انبیاء کا ورثہ جو ہے, انبیاء کا ورثہ صرف یعنی اسے کہا کہ علم ان کا ورثہ ہے, وہ مال و دولت نہیں چھوڑتے بلکہ ان کا اگر کچھ مال کچھ ہو بھی تو وہ سب صدقہ کر دیا جاتا ہے, اور ان کا ورثہ جو ہے وہ علم ہے اور اس کے وارث علماء ہوتے ہیں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے موجود ہے. تو اب یہ چونکہ کہتے ہیں کہ میرا وارث بھی, اور آل یعقوب, آل یعقوب تو بہت پرانی بات ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ کہ جو ان سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے وہ سلسلہ جاری رہے اور یہ کام آگے بڑھتا رہے. مجھے اس کام کے لیے وارث چاہیے. یعنی دعا کی غرض و غایت کیا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں, اور اللہ رب العالمین سے یہ بات کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور اسے ایک پسندیدہ انسان بنا جسے تو پسند کرے, اللہ تیرا پسندیدہ انسان ہو. تو یہ جو دعا کا معاملہ ہوتا ہے, عام طور پر ہم بھی دعائیں تو مانگتے ہیں, ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں, لوگ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں, لیکن کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صالح اولاد کی دعا مانگیں, صالح اولاد کی دعا مانگیں. ہم رزق کی دعا مانگتے ہیں, رزق میں اضافہ, اور گویا کہیے کہ اس طرح مانگتے ہیں کہ روزگار اور تمام چیزیں, لیکن کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ رزق حلال کی دعا مانگیں, اس میں کہ اللہ رزق حلال عطا فرمائے. تو اس اعتبار سے بہرحال یہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ ہمیں کرتے ہیں کہ ہاں یہ کیا چیز مانگنی چاہیے. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دعا کی تو کیا کہا تھا, ربی حبلی من الصالحین, مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. یہ بھی بات کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں ساتھ میں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, کہ اب جو جس سے تو راضی ہو جائے ایسا بیٹا مجھے عطا فرما, ایسا یعنی کام کرنے والا عطا فرما. اور سورہ ال عمران میں جہاں ہے وہاں پر اور زیادہ بات ہے ربی حبلی من لدنک ذریہ, اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ اس اعتبار سے یہ دعا ہمارے سامنے آتی ہے جو انہوں نے کی ہے, اسے کیا بھی جا سکتا ہے. آگے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. یا زکریا, اے زکریا, انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا, ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں, اس کا نام یحییٰ ہوگا, ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. اب یہ ادھر دعا ادھر جواب, تو قرآن میں تو ایسی ترتیب آ رہی ہے نا ہمارے سامنے. تو جب قرآن مجید میں واقعات آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے, درمیان میں کوئی زمانہ نہیں ہے, بلکہ یہ بات اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ بس اس کا جواب یہ, اس کا اللہ نے جواب دے دیا. اب بیچ میں جتنا وقت بھی گزرا ہو, اتنا وقت بھی گزرا ہے, لیکن جواب اس طرح آتا ہے. اب جیسے آگے بات آئے گی کہ ادھر دعا ہے, اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو جائے گی, آگے ہمارے سامنے آئے گی. تو یہ اللہ کا انداز ہے. تو اس میں انہیں خوشخبری سنا دی گئی کہ ہاں ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں, اس کا نام یحییٰ, اللہ نے خود ہی نام تجویز کر دیا ہے یحییٰ نام. اور اس میں کہا, یہ جو کہا ہے کہ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی سے پہلے پیدا نہیں کیا, تو اس کا مطلب ایک تو یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ اس نام کا آدمی نہیں ہے, جس میں کہا اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا, اس نام کا آدمی ہم نے پہلے کوئی پیدا نہیں کیا. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی لیا گیا کہ یعنی ان صفات کا جو اس کے اندر ہوں گی, ان صفات کا بھی ہم نے پیدا نہیں کیا ہے. لیکن زیادہ بات اسی طرف گئی ہے کہ نام کی بات ہو رہی ہے. ویسے ان کو کچھ خصوصیات بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی, ان کا ذکر آگے آتا ہے. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اب یہ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں, اے میرے رب, بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. اب یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے, اب اس میں یہ ایک طرف تو ابھی انہوں نے یہ دعا کی ہے اللہ سے, ابھی خود ہی دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما, اور خود ہی یہ کہہ کے دعا کی ہے کہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں اور میں جو میرا سر بڑا پٹا ہے, یہ کہہ کے دعا کی ہے. اب پھر پوچھ رہے ہیں جواب میں کہ میرے ہاں بھلا کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اچھمبا نہیں ہے, یہ حیرت کی بات نہیں ہے یہ, بلکہ اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا یہ کام. یعنی کام آپ نے کرنے کی بات کی ہے, جو میری حالت ہے اس کے اندر تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتی ہے. اب ایک تو یہ کہ میری حالت بدل دی جائے, یعنی ایک تو میری حالت بدل دی جائے اللہ سے. یہ بات ہے نا کہ میں تجھ سے دعا مانگے کبھی نامراد نہیں, سب تو یقین ہے کہ ایسا ہوگا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں. ہوگا کیسے, اس معاملے میں کیا طریقہ ہوگا؟ بیوی بانجھ ہے تو کیا دوسری بیوی کرنی ہوگی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہوگا, لیکن اس کے لیے کیا بات ہوگی؟ تو گویا کہ یہ اس انداز کی بات ہے
لیکن اب اس میں چونکہ اس واقعے سے جو یحییٰ علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہی بیان کیا، اس مقام پر ہی بیان کیا، اس سے دلیل لی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، کہ جیسے اس موقع پر انہوں نے کہا بھائی کیسے ہوگا یہ، میں تو میرا حال یہ ہے، میری بیوی بانجھ ہے۔ اب جو جواب آتا ہے وہی جواب ہم دیکھیں گے کہ عیسیٰ مریم کو بھی وہی جواب فرشتے دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری یہی حالت ہوتے ہوئے، تمہارے اسی کبر سنی کے باوجود، تم جو شیخ فانی ہو کبر سنی کے باوجود، اور تمہاری بوڑھی بیوی جو بانجھ ہے اس کے باوجود ہم تمہیں دیں گے، ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس لیے اس بات کو دہرایا گیا ہے تاکہ یہ منظر سامنے آ جائے، یہ چیز واضح ہو جائے کہ کن حالات میں یہ بات کی جا رہی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اب یہ اس لیے انہیں دلیل دی جا رہی تھی، اور ان کی کتابوں میں عیسائیوں کی یہ بات موجود ہے اب بھی، اس میں لوقا میں اور دیگر اس میں ان کی کتابوں میں یہ بات اس طرح ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اور یہی بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے ہیں، اور ان سے پہلے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ تو اب یہ جب پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قال کذالک، یہ یاد رکھیے آگے بھی یہ کذالک آ رہا ہے، تو جو کذالک کی بات ہے ایسے ہی ہوگا، یعنی بات جو ہے جیسے تم کہہ رہے ہو اس کے باوجود ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ یہ جو بشارت کی بات ہے یہ بھی فرشتے کے ذریعے، اور سوال و جواب بھی فرشتے کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، یعنی اس حالت میں پیدا کر دینا جبکہ تم دونوں موجود بھی ہو، اور میں اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا، یعنی عدم سے وجود میں لانا، یعنی اب تو تم ہو موجود، تمہارے ذریعے سے آگے بات ہو رہی ہے۔ اور اس کی بات ادھر بھی جا سکتی ہے، یعنی عدم سے وجود کے بعد جو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں کہا ہے کہ آدم کی عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، کمثل آدم، یعنی اسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف مٹی سے پیدا کیا تھا، یعنی بغیر ماں باپ کے، کوئی بھی نہیں تھا، یہاں انہیں تو ان کے لیے تو ماں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اس میں گویا کہا یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا، تو جب تجھے پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو اسے پیدا کرنا کیا معاملہ ہے۔ تو آگے فرمایا قال رب جلی آیا قال آیاتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ۔ اب یہ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 رات کا لفظ ہے 3 لیال سویہ، لیکن رات سے مراد کیا ہے کہ دن ہے، دن رات، یعنی یہ 3 دن جو ہے لوگوں سے تم بات نہ کر سکو گے، یہ نشانی مقرر کرنے کی بات ہے۔ اچھا ان لوگوں نے جو ہے اس میں اس کی تفصیلات لوقا میں بیان ہوئی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سزا کے طور پر تھا معاملہ، کہ انہوں نے پوچھ کیسے لیا کہ کیسے ہوگا، لہذا آپ سزا کے طور پر ہی معاملہ دیا کہ یقین نہیں کیا۔ تو ایسا نہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ جب انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی جب یہ واقعہ ہوگا تو مجھے اس کا اندازہ ہو، پتہ چلے، تو کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب یہ معاملہ ہوگا تو 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ یہ بات اس کے اندر وہاں بھی سورہ عمران میں بھی آئی ہے، تو یہاں پر بھی یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ یعنی یہ جو ہے اس میں اب یہ بات تو ہو گئی، اب اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب ان کی زبان گویا کہیے کہ بند ہو گئی، کس کے لیے؟ گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ذکر اور تسبیح اور اس کے لیے یہ ان کی زبان جاری تھی، گویا کہ ایک معجزاتی کیفیت تھی کہ ویسے بات نہیں کر پا رہے تھے تو اللہ سے نشانی مانگی تھی، تو اللہ ہی نے یہ گویا کہیے کہ انہیں یہ نشانی عطا فرماتی ہے۔ تو اس کا ذکر اس مقام پر کیا گیا ہے۔ تو اس میں ان کی کتابوں سے بعض مفسرین نے اس واقعے کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے دعا قبول کی۔ بہرحال سورہ عمران میں اس کی تفصیل پڑھ کر آ چکے ہیں، لہذا اس بات کو اس وقت اسی حد تک محدود رکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی اللہ رب العالمین سے، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور دعا کو قبول کر کے یحییٰ علیہ السلام انہیں عطا فرمائے۔ اب اگلی بات میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور پھر یہ بات یاد رہے کہ اس سے دلیل جو پکڑی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر ہے، تو یہ اس پر جا کر بات جو ہے مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔